ابتسام کا اقرار عائشہ کے دل میں خوف کی سرد لہر دوڑا گیا۔ وہ بینچ سے پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ عائشہ کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا سر؟ کیوں اغوا کیا مجھے؟ ابتسام کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح بازو باندھے سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ کے ذہن میں یادوں کی کڑیاں تیزی سے جڑنے لگی تھیں۔ غنڈوں کا اچانک حملہ، ابتسام کا اکیلے ان سے لڑنا، اور پھر اتنی صفائی سے اس کا بیگ گرا کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لینا، سب کچھ ایک سوچی سمجھی کہانی لگ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ گنڈے بھی آپ سے ملے ہوئے تھے نا؟ وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ ابتسام نے اپنے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سجائی۔ تم جتنی نالائق کلاس میں لگتی تھی عائشہ، اتنی ہو نہیں، ماننا پڑے گا۔ پر کیوں؟ عائشہ غصے سے بلند آواز میں بولی، لہجہ بے یقین اور ناگواری لیے تھا۔ صرف اس لیے کہ پہلے دن میں نے آپ کی کلاس کا بائیکاٹ کروایا تھا۔ آپ کو سب کے سامنے جھکنا پڑا تھا۔ آپ نے اپنی اپنی ایگو کی خاطر ایک لڑکی کو اغوا کر لیا۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں۔ عائشہ تکرار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اونچا ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اس یونیورسٹی والی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کھیل اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا اور پرانا تھا۔ ابتسام نے اس کی تکرار اور ایگو والی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے عائشہ کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور گلاس کو ایک طرف رکھتے ہوئے نپے تلے قدموں سے کوارٹر کے چھوٹے سے کچن کی جانب بڑھ گیا، جیسے عائشہ کا غصہ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ آپ جانتے بھی ہیں، اگر لڑکی اغوا ہو جائے تو برباد ہو جاتی ہے۔ سب سمجھیں گے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کپکپاتے لہجے میں صفائی پر مقابل کان لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے غصے سے ابتسام کو گھورتی رہی۔ وہ کوارٹر کے کچن کیبنٹ میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ عائشہ نے دیکھا کہ ابتسام کی پشت اس کی طرف ہے اور وہ کچن کے اندر جا چکا ہے۔ کوارٹر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور باہر جنگل کا اندھیرا تھا۔ خوف اپنی جگہ پر، عزت کی حفاظت اپنی جگہ۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے سینڈل آہستگی سے اتارتے ہاتھ میں پکڑے اور پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے ننگے پاؤں اس سنسان اور تاریک جنگل کے کچے راستے پر اندھا دھند دوڑنے لگی۔ پاؤں میں کانٹے بھی لگے اور نوکیلے پتھر بھی، پر ہوش کسے تھا؟ وہ راستے کا تعین کیے بغیر بس انجانی سمت بھاگ رہی تھی۔ عائشہ کے بھاگنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد جب ابتسام کچن سے باہر آیا تو صحن خالی تھا۔ چہرے کا سکون ایک جھٹکے میں غائب ہو گیا۔ اسے اس بے وقوفی کی توقع عائشہ سے نہیں تھی کہ جنگل اتنا گنجان تھا کہ عائشہ دن کی روشنی میں بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اب تو آدھی رات تھی۔ آزادی کے نام پر وہ کسی جنگلی جانور کے منہ کا نوالا بن جاتی۔ ابتسام کی آنکھیں غصے سے خونخوار ہو گئیں اور جبڑے اتنی سختی سے بھیچے کہ چہرے کی رگیں تن گئیں۔ عائشہ افریدی! اس کے حلق سے گرجدار غراہٹ نکلی۔ احمق لڑکی! ایڈیٹ! باہر جنگل میں گپ اندھیرا ہے اور ہوا درختوں سے ٹکرا کر سائیں سائیں کر رہی تھی۔ عائشہ کا سانس پھول چکا تھا اور پاؤں لہو لہان ہو رہے تھے۔ بھوکا پیاسا ہونے کے باعث جسم میں مزید بھاگنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ مشکل سے 4 منٹ ہی دوڑ سکی تھی اور بھی قدموں کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں سے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اچانک اسے پیچھے سوکھے پتوں پر کسی کے بھاری اور تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تلملا اٹھی۔ خوف کے مارے اس نے سامنے ایک بہت بڑے گھنے درخت کی اوٹ دیکھی اور فوراً اس کے پیچھے چھپ کر خود کو سمیٹ لیا۔ اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ اس کے تیز سانسوں کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ پورا جنگل خاموش تھا، بس کسی کے چلنے کی آواز عائشہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر وہ آواز بالکل عائشہ کے درخت کے پاس آ کر رک گئی۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی۔ بھاگنے کا شوق تھا نا تمہیں؟ ہو گیا پورا؟ اچانک بالکل قریب سے ابتسام کی سرد اور غصے کی شدت سے کانپتی آواز گونجی۔ عائشہ نے جیسے ہی خوف سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، ابتسام کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبوچ لیا اور دوسرے ہاتھ نے اس کی کمر کو جکڑ کر اسے درخت کے پیچھے سے باہر کھینچ لیا۔ عائشہ نے تڑپنے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن ابتسام کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ ابتسام نے اسے اپنے سامنے کیا۔ چاند کی روشنی میں عائشہ کے چہرے پر خود خوف واضح تھا، جبکہ ابتسام کی آنکھوں میں اس وقت غصے کا طوفان تھا جس نے عائشہ کی روح تک کو کپا دیا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ یہ تمہاری یونیورسٹی کا کیمپس ہے
जहाँ तुम अपने बाप के नाम पर उछलोगी और मैं खामोश रहूँगा। इब्तिसाम ने उसे झंझोड़ते हुए चबा चबा कर कहा, पूरा जहाँ तुम्हारे बाप के सामने झुकता होगा आयशा अफरीदी, लेकिन इस जंगल में तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता, और ना ही इस जंगल में तुम्हें खाने वाला जानवर तुम्हारा तारुफ पूछेगा कि ओह, ये तो आयशा अफरीदी है, बड़े बाप की बेटी, इसे नहीं खाना। इब्तिसाम ने जले अंदाज में कहा। दिल कर रहा था उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दे, पर जब्त कर गया। छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़ें। आयशा के आंसू बहने लगे थे। वो उसके तीखे तेवर देखकर बुरी तरह दहशत ज़दा हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगा मैंने ये सब अपनी अना की खातिर किया है? इब्तिसाम का सर्द कहकहा फिजा में गूंजा। वो उसे घसीटते हुए वापस क्वार्टर की तरफ ले जाने लगा। आयशा के पांव मिट्टी में रगड़ खा रहे थे। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की औकात ही क्या है कि मैं अपनी अना तुम्हारे जैसे लोगों से जोड़ूं? मेरे जूते को भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो बस एक मोहरा हो आयशा, एक मोहरा जिसे मैं इस खेल में सबसे पहले कुचलूँगा। आप पागल हो चुके हैं। पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। मुझे पहले दिन ही एहसास हो गया था आप नफसियाती हैं। मुझे आपकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। आप बहुत पछताएंगे। मेरे बाबा आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, वो खाल खींच लेंगे आपकी। आयशा ने रोते हुए आखिरी बात पूरी कुव्वत से चीखी थी। ये सुनते ही इब्तिसाम रुक गया। उसने आयशा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल बेहद करीब हो गए। तो अब लगा ले तुम्हारा बाप अपनी पूरी ताकत और ढूंढ ले तुम्हें। इब्तिसाम की आवाज़ अब हौलनाक सरगोशी जैसी थी। तुम्हारा बाप जानता नहीं इस बार उसका वास्ता किससे पड़ा है। इब्तिसाम सिकंदर से। कहना उससे वो हिसाब बराबर करने आया हूँ जिसका मेन्यू तुम्हारे बाप ने 20 साल पहले तैयार किया था। अब खामोशी से अंदर चलो, वरना यहाँ से तुम्हें उठा कर ले जाने के लिए तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी किसी को। आयशा का खून जम गया। वो इब्तिसाम के इस भयानक और अजनबी रूप को देखकर अंदर तक टूट गई थी। अब उसमें मजीद लड़ने की सकत नहीं रही थी। इब्तिसाम ने उसे तकरीबन घसीटते हुए क्वार्टर के अंदर फेंका और दरवाज़ा बाहर से बंद करके लॉक लगा दिया। बाहर खड़े होकर उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए और गहरा सांस लिया। अंदर आयशा के सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। 1 घंटे तक मुसलसल रोने और सिसकने के बाद आयशा के आंसू खुश्क हो चुके थे। खौफ की जगह आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर की खुद एतमादी ने सर उठाना शुरू किया था। वो फर्श से उठी, अपने कपड़े साफ किए और ख़ुद को संभालती हुई इस बंद क्वार्टर का जायज़ा लेने लगी। क्वार्टर का अंदरूनी मंजर किसी आम आर्जी कैद खाने जैसा नहीं था। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक कोने में छोटा सा किचन था जहाँ खाने पीने का ज़रूरी सामान, राशन और बर्तन सलीके से रखे हुए थे। एक तरफ पानी का मटका और कुछ बुनियादी ज़रूरियात की अशिया भी मौजूद थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ कोई मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हो या तवील अरसे तक रहने की तैयारी करके आया हो। अलबत्ता वहाँ मौजूद फर्नीचर बहुत पुराना और खस्ता हाल था, जिस पर जा बजा वक्त की गद जमी थी। आयशा ने गहरा सांस लिया और उसकी नज़रें भागने का कोई रास्ता तलाश करने लगी। वो दबे पांव एक बड़ी खिड़की की तरफ बढ़ी जो जंगल की सिमत खुलती थी। उसने उसे खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो अंदर से लोहे की सलाखों और भारी लॉक के साथ इस तरह जकड़ी हुई थी कि उसे हिलाना भी नामुमकिन था। उसने मरकज़ी दरवाजे को हैंडल से पकड़कर खींचा, पर वो बाहर से मजबूती से लॉक था। वो मायूसी के आलम में वहीं खड़ी थी कि अचानक ताला खुलने की आवाज़ आई। आयशा तेज़ी से पीछे हटकर दीवार से टिक गई। इब्तिसाम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्से के असरात नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल पुरसुकून और नॉर्मल लग रहा था। दरवाज़ा अंदर से लॉक करते वो किचन में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें सादा सा खाना और पानी का ग्लास रखा था। उसने आयशा की तरफ देखे बगैर ट्रे को पुराने मेज़ पर रखा। खा लो। इब्तिसाम का लहजा नपा-तुला और हुक्मनामे जैसा था। आयशा ने मेज़ पर रखे खाने को देखा, फिर नफ़रत और हकारत से इब्तिसाम का चेहरा तका। मैं तुम्हारे हाथ का जहर भी रखा हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना। इब्तिसाम ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उसे मजबूर करने के लिए कोई ड्रामा किया। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। उसने आयशा की बात सुनकर सिर्फ एक पल के लिए अपने आईब्रो उचकाए, खामोशी से आगे बढ़ा, खाने की ट्रे दोबारा उठाई और बिना एक लफ्ज़ कहे खुद खाने लगा, और फिर खाने की ट्रे उठाए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका ये लापरवाह अंदाज आयशा को हैरान कर गया। वो समझ रही थी कि वो ज़बरदस्ती करेगा, लेकिन उसने तो जैसे आयशा के इनकार की परवाह ही नहीं की थी। क्वार्टर के मरकज़ी हॉल में अब आयशा अकेली थी। उसने देखा कि इब्तिसाम दूसरे कमरे में जाकर बंद हो चुका है।
اور اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، چہرے پر خوشی کا تاثر ابھرا۔ یہ تو پاگل ہے، مجھے اس حال میں اکیلا چھوڑ کر خود کمرے میں بند ہو گیا۔ عائشہ نے دل میں سوچا اور اس کا حوصلہ بڑھا۔ وہ فوراً مڑی، بنا کوئی آواز پیدا کیے مرکزی دروازے کی طرف لپکی۔ اس نے سوچا تھا کہ ابتسام اندر آتے وقت جلدی میں لاک کرنا بھول گیا ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کی اور اسے کھولنے کے لیے نیچے دبایا، لیکن ہینڈل اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ دروازہ اندر اور باہر دونوں طرف سے مکمل طور پر لاک تھا اور چابی ابتسام کے پاس تھی۔ عائشہ کی وہ چند سیکنڈ کی خوشی اور امید کا محل ایک جھٹکے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں دروازے سے پیٹھ لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ عائشہ کے پیٹ میں بھوک کے مارے شدید مروڑ اٹھنے لگے، لیکن وہاں کچا راشن، دالیں چاول تو تھا، پر بنا ہوا کھانا کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے ہر جگہ ہاتھ مارا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ ابتسام نے وہ پکا ہوا کھانا آخر کہاں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھ کر وہ مجبوراً بھاری قدموں سے ابتسام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، بس بھیڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ ابتسام بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ کے بغیر سو رہا تھا اور اس کی مضبوط پشت عائشہ کی طرف تھی۔ عائشہ کا ارادہ تو اسے جگا کر کھانا مانگنے کا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے کی دوسری دیوار پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہاں کمرے کی کھڑکی پر پوری کھلی ہوئی تھی اور باہر چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ عائشہ کھانا پینا بھول کر فوراً پنجوں کے بل کھڑکی کی طرف لپکی۔ امید کی ایک آخری کرن اس کے دل میں جاگی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بالکل قریب پہنچی، اس کا دل بیٹھ گیا۔ کھڑکی کھلی تو تھی، لیکن اس پر لوہے کی موٹی اور مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! عائشہ نے مایوسی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہرا اداس سانس لے کر جیسے ہی پیچھے پلٹی، اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ ابتسام بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ کب اٹھا اور کب بغیر کوئی آواز کیے اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا، عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شرٹ کے بغیر وہ اندھیرے میں کسی جلاد کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں عائشہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی ہو؟ شاید تمہیں فیل کرنا ہے کہ جب جنگلی جانور چباتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ ابتسام کی سرد آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ عائشہ خوف سے کھڑکی سے لگ گئی اور گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک لگی تھی، کچن میں کچھ ملا ہی نہیں مجھے۔ ابتسام نے چند سیکنڈ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے کے کونے میں رکھی ایک چھوٹی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں وہیں کھانے کی ٹرے ڈھک کر رکھی ہوئی تھی۔ عائشہ بھوک کے آگے مجبور ہوئی۔ وہ فوراً ٹیبل کے پاس گئی اور جیسے ہی اس نے پلیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس کا منہ بن گیا۔ پلیٹ میں پیلی دال اور 2 سادہ روٹیاں رکھی تھیں۔ دال؟ عائشہ نے ناک چڑھا کر ابتسام کو دیکھا۔ میں دال روٹی نہیں کھاتی، میرے گھر میں تو نوکر بھی ایسی دال نہیں کھاتے، میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گی، میرے لیے کچھ اور لاؤ۔ ابتسام نے طنزیاں بھوے اچکاتے اسے سر تا پیر دیکھا، آگے بڑھا۔ مس عائشہ آفریدی، شاید آپ کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آئی ہیں اور میں آپ کا آرڈر لینے کھڑا ہوں۔ اپنا یہ شاہی دماغ ٹھکانے پر لائیں۔ آپ یہاں اغوا ہو کر آئی ہیں، جو ملا ہے وہی کھانا پڑے گا، ورنہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بھوکے پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے لہجے کی سختی نے عائشہ کو خاموش کر دیا۔ اس نے ڈر کر فوراً روٹی کا نوالہ توڑا اور دال کے ساتھ منہ میں رکھ دیا، لیکن اپنی عادت سے مجبور وہ نوالہ چباتے ہوئے بھی باز نہ آئی۔ ویسے سر، آپ کو بھی اپنا دماغ استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جو رقم کا مطالبہ آپ میرے باپ سے کرنے والے ہیں، اس کے اندر کچھ پیسوں کا اضافہ اور کر لیتے، خود بھی ڈھنگ کا کھا لیتے اور مجھے بھی کھلا دیتے۔ وہ منہ بنا کر کہتی دال کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اس نے دنیا کی سب سے عجیب لڑکی کو اغوا کر لیا ہے، جو اس صورتحال میں بھی اس کی مالی حیثیت پر کامنٹ کر رہی تھی۔ میران آفریدی اپنے آفس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کسی فائل کا معائنہ کر رہا تھا جب اس کا پرسنل اسسٹنٹ بغیر نوک کیے بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سر، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میران نے فائل سے نظریں ہٹا کر اسے گھولا۔ تہذیب بھول گئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ عائشہ میڈم وہ گھر نہیں پہنچی، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔
کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں چل رہا۔ میران ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں سر، یونیورسٹی کے قریبی روڈ پر گارڈز کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ گارڈ زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچائے گئے ہیں۔ میڈم غائب ہیں۔ اسسٹنٹ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میران تیز رفتار سے اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ جب میران یونیورسٹی پہنچا تو کیمپس کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور سیکیورٹی فورسز تعینات ہو چکی تھیں۔ ایڈمنسٹریشن کے وی آئی پی لاؤنج میں عائشہ کا دوسرا بھائی کبیر آفریدی اور والد زاہد آفریدی پہلے سے موجود تھے۔ زاہد آفریدی کے چہرے پر جلال اور فکر کی گہری لکیریں تھیں، جبکہ کبیر غصے سے پاگل ہو کر وہاں کھڑے گارڈز پر چیخ رہا تھا۔ عائشہ کے دو گارڈ جن کے سروں اور بازوؤں پر پٹیاں بندھی تھیں، سر جھکائے کھڑے تھے۔ تمہاری موجودگی میں میری بہن کو کوئی کیسے لے جا سکتا ہے؟ کبیر نے ایک گارڈ کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا وہاں؟ کبیر، چھوڑو اسے اور تفصیل سنو، میران نے اندر داخل ہوتے ہی سخت آواز میں کہا اور اپنے باپ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آپ پریشان نہ ہو، عائشہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ گارڈ نے ہاتھ جوڑے۔ سر، ہم عائشہ میڈم کو لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بائک سواروں نے ایک کار والے کو گھیرا ہوا تھا۔ میڈم نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ ان کے پروفیسر ہیں، انہوں نے گاڑی رکوا دی اور ہمیں ان کی مدد کا حکم دیا۔ پروفیسر؟ میران کی آنکھیں سکڑیں۔ گارڈ نے آگے بتایا، ہم غنڈوں سے لڑ رہے تھے کہ گولی چلی۔ میڈم گھبرا گئی۔ اسی دوران پروفیسر نے میڈم کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے تیز رفتاری سے نکل گئے۔ میڈم کا بیگ اور فون وہیں سڑک پر گر گیا تھا۔ ہمیں لگا سر انہیں محفوظ جگہ لے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پروفیسر؟ زاہد آفریدی نے دہرایا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کبیر غصے سے بپھرا۔ مجھے لگتا ہے کوئی اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ سازش ہے یہ، پری پلانڈ۔ کہیں وہ پروفیسر ہمارا کوئی دشمن تو نہیں؟ یہ سب اسی کا پلان ہے۔ یقیناً وہ غنڈے اس پروفیسر کے اپنے آدمی تھے جنہوں نے یہ پورا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ عائشہ کو آسانی سے لے جا سکے۔ کبیر فوراً وہاں کھڑے پولیس انسپکٹر کی طرف مڑا۔ ان غنڈوں کو اٹھایا آپ لوگوں نے؟ اگلواؤ ان سے کہ وہ پروفیسر انہیں کہاں ملا تھا۔ انسپکٹر نے معذرت خواہانہ انداز میں سر جھکایا۔ سر، ان میں سے 2 غنڈے تو موقع پر ہی گولی لگنے سے مر گئے تھے، باقی تو ہماری تحویل میں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی پروفیسر کو نہیں جانتے۔ وہ تو صرف اس روڈ پر لوٹ مار کی نیت سے کھڑے تھے اور کار والے سے ان کا جھگڑا موبائل چھیننے پر ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کبیر چلایا۔ کبیر، خاموش ہو جاؤ۔ میران نے اپنے بھائی کو ٹوکا۔ اس کا دماغ ایسے حالات میں بھی بہت تیزی سے کام کرتا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گیا، مل جائے گی عائشہ، کہتے اس نے فون نکالتے ایک نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو دانش، مجھے بی بی اے ڈپارٹمنٹ کے نئے پروفیسر ابتسام سکندر کا پورا ڈیٹا چاہیے۔ اس کا شناختی کارڈ، اس کا ہوم ایڈریس، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی بینک سٹیٹمنٹس۔ مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی ایک ایک ڈیٹیل چاہیے۔ میران نے فون کاٹا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے سرد لہجے میں بولا، میں اسے زمین کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا۔ اس نے میران آفریدی کی بہن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر نے پسینہ پوچھتے میران کو مخاطب کیا۔ اسٹوڈنٹس کے احتجاج پر ڈین صاحب نے مس عائشہ کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے پروفیسر ابتسام کو سب کے سامنے جھکنا پڑا اور عائشہ کو واپس کلاس میں بلانا پڑا۔ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایگو اور انا کی وجہ سے مس عائشہ کو اغوا کیا ہے۔ شٹ اپ! میران نے غصے سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ ایک معمولی پروفیسر کی اتنی ہمت کہ وہ آفریدی خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، اپنی انا کا بدلہ لے گا۔ ابھی وہ انتظامیہ پر برس ہی رہا تھا کہ میران کا فون وائبریٹ ہوا۔ دانش کی کال تھی۔ میران نے فوراً بٹن دبایا۔ ہاں دانش، کیا پتہ چلا؟ سر، بہت بڑا بلنڈر ہے۔ دوسری طرف سے دانش نے کہا، جو شخص یونیورسٹی میں ابتسام سکندر بن کر پڑھا رہا تھا، اس کی شکل ہمارے ڈیٹا بیس اور سرکاری دستاویزات سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میران کی بھویں تن گئیں۔ سر، جس ابتسام سکندر کی ڈگریاں اور ریکارڈ یونیورسٹی میں جمع ہے، وہ بندہ تو پچھلے 3 سال سے ملک سے باہر کینیڈا میں مقیم ہے۔ کسی نے بہت ہوشیاری سے اس کے پورے ڈیٹا پر اس بہروپیے کی تصویر اور جعلی شناختی کارڈ لگا کر اسے یونیورسٹی میں پروفیسر ہائر کروایا۔ سر، وہ کوئی اصلی پروفیسر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میران کا خون کھول اٹھا۔ وہ شیر کی طرح غرا کر یونیورسٹی کے رجسٹرار اور ڈین کی طرف مڑا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ تم لوگوں کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے؟ میران کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی چلا رہے ہو اور تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ تم نے اپنی ناک کے نیچے ایک بہروپیے، ایک مجرم کو پروفیسر ہائر کر لیا۔ یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میری بہن کو اغوا کرنے کے لیے اس یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔
یونیورسٹی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام خوف کے مارے زد پڑنے لگے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو ان کی یونی بند ہو سکتی تھی۔ میران نے جھٹکے سے انہیں چھوڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جن کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کے گہرے بادل تھے۔ اس نے اپنے والد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بابا، یہ واقعی بہت بڑی سازش ہے۔ وہ کوئی عام اغوا کار نہیں ہے، بلکہ بہت پلاننگ سے آیا تھا۔ پر آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، پر عائشہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت جلد ہمارے پاس ہوگی۔ میران عائشہ کی تلاش کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ زاہد آفریدی نے کانپتے ہاتھوں سے میران کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ میران، زاہد آفریدی کی آواز غم سے بوجھل تھی، میں نے ماضی میں تم لوگوں کا حق مار کر بہت بڑی زیادتی کی ہے بیٹا۔ یہ اسی مکافات عمل کا نتیجہ تو نہیں؟ جب تمہارا بھائی عابق مرا تھا تو تمہاری ماں صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ آج تک اس حال میں ہے۔ اگر اب عائشہ کو کچھ ہوا، اگر وہ نہ ملی، تو میں بھی جیتے جی مر جاؤں گا، میں بھی اسی حال کو پہنچ جاؤں گا۔ میران نے اپنے باپ کی بات سنی تو ماضی کے زخم ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ابھرے۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا، کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ماضی کی تلخیاں اپنی جگہ، لیکن اس وقت اس کی اولین ترجیح عائشہ تھی۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکلنے لگا۔ وہاں کھڑے ایس پی سیکیورٹی نے جیسے ہی میران کا رخ دیکھا، وہ فوراً الرٹ ہوا اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میران کے پیچھے لپکا۔ ضامن اور رخسار کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ طے پایا۔ ضامن نزہت بیگم اور نیہا جب نکاح کے لیے رخسار کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان سب کی آنکھیں چمک اٹھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک عالی شان سفید رنگ کا 3 منزلہ بنگلہ تھا، جس کے وسیع و عریض لان، چمکتے ہوئے فانوس اور کھڑے ہوئے قیمتی اثاثے ان کی اوقات اور سوچ سے کہیں باہر تھے۔ نزہت بیگم نے نیہا کو کوہنی مارتے ہوئے دبی آواز میں کہا، دیکھا نیہا، میں نہ کہتی تھی کہ ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ کہاں وہ نحوست کی ماری ملیحہ اور کہاں یہ محلوں کی رانی رخسار۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے سادگی سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کی رسمیں مکمل ہونے کے بعد رخسار چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھی۔ اس نے نزہت بیگم اور ضامن کی طرف دیکھا اور بڑے ہی لچکدار اور مہربان لہجے میں بولی، ضامن، آنٹی، اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اب اس چھوٹے اور بدنام محلے میں ایک پل بھی نہ رہیں۔ آپ لوگ ابھی واپس جائیں اور ضامن کے ساتھ اپنا بھی ضروری سامان باندھ لیں۔ نزہت بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا، ہمارا سامان؟ بیٹی، کیا مطلب؟ رخسار نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب یہ آنٹی کہ یہ اتنا بڑا بنگلہ آپ لوگوں کا ہی تو ہے۔ آپ لوگ بھی ضامن کے ساتھ اسی بنگلے میں میرے ساتھ رہیں گے۔ مجھے اکیلے اتنے بڑے گھر میں ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی اب ہم ایک خاندان ہیں۔ یہ سن کر تو ضامن، نزہت بیگم اور نیہا جیسے خوشی سے جھومنے کے در پہ ہو گئے۔ ان کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ وہ نہ صرف اس غریبی اور محلے سے نکل رہے تھے، بلکہ ایک شاہانہ زندگی ان کی منتظر تھی۔ نزہت بیگم نے فوراً ضامن کا ہاتھ پکڑا۔ اٹھ ضامن، دیر کس بات کی ہے؟ رخسار بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم ابھی جاتے ہیں اور اپنا سارا ضروری سامان سمیٹ کر شام تک یہاں پہنچتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسی شام ضامن کے گھر والے اپنے محلے کے اس چھوٹے سے مکان کو تالا لگا کر اپنا ضروری سامان چند سوٹ کیسوں میں بھرے پورے ٹشا کے ساتھ رخسار کے عالیشان بنگلے پر منتقل ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس محل کو اپنی خوش قسمتی سمجھ کر اندر داخل ہو رہے تھے، وہ دراصل کبیر خان آفریدی کا تیار کردہ وہ سنہرا پنجرہ تھا جس کا دروازہ ان پر بند ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو کچن کی طرف سے برتنوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑتی ہوئی بستر سے اٹھی۔ رات کی اس بھیانک حقیقت نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا، لیکن اب وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دبے پاؤں کچن کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابتسام چولہے کے پاس کھڑا بہت اطمینان سے ناشتہ بنا رہا تھا۔ عائشہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولی، 0321۔ ابتسام کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رکا، ایک سرد نظر عائشہ پر ڈالی، پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یہ میرے بابا کا پرسنل نمبر ہے۔ عائشہ نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں غصہ ابھر آیا تھا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس وجہ سے بھی آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، وہ مطالبہ بابا کے سامنے رکھیں، اسے پورا کریں اور مجھے آزاد کریں۔ ابتسام نے توے پر رکھی روٹی کو پلٹا، پھر عائشہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے کچن کے سلیب پر جھکا۔ واقعی پورا کر لوں اپنا مقصد؟ اس کے لہجے میں ایسا مبہم سا خطرہ تھا کہ عائشہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میرا مطلب جو بھی تاوان یا ڈیمانڈ ہے، میرے بابا سے کریں اور مجھے میرے
گھر واپس چھوڑ دیں۔ ابتسام نے طنزیہ مسکراہٹ سے واپس روٹی کو دیکھا۔ مجھے تمہارے باپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا مس عائشہ۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ تنک کر اس کے قریب آئی۔ جب کوئی مطالبہ نہیں ہے اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنی انا کی وجہ سے بھی اغوا نہیں کیا، تو چاہتے کیا ہیں؟ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ ابتسام نے بہت آرام سے روٹی پلیٹ میں نکالی۔ تم کبھی بھی واپس اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤ گی اور میرا مقصد صرف اذیت دینا ہے، تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو، اتنی اذیت کہ تم لوگوں کی روح تک کانپ جائے۔ لیکن اس نے ایک پل کے لیے رک کر عائشہ کو دیکھا۔ میں ابھی تک طے نہیں کر پا رہا کہ اذیت دینا شروع کہاں سے کروں۔ ابتسام یہ سب اتنے نارمل طریقے سے کہہ رہا تھا جیسے ناشتے کی بات کر رہا ہو۔ عائشہ نے بمشکل تھوک نکلا اور خود کو نڈر دکھانے کی کوشش کی۔ واہ کیا بکواس ہے! آپ مجھے اس کھنڈر جیسے چھوٹے سے ڈربے میں ساری زندگی قید رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بے وجہ۔ ابتسام نے ایک نظر اس کے تنکتے چہرے کو دیکھا۔ اس نے سامنے رکھی روکھی سوکھی روٹی پر چمچ سے ہلکا سا گھی ڈالا اور پلیٹ عائشہ کی طرف بڑھا دی۔ پھر وہ خود اپنی پلیٹ اور گھی کا ڈبہ اٹھائے کچن میں موجود چھوٹی سی 2 کرسیوں والی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے فون پر مصروف ہو کر روٹی کھانے لگا۔ عائشہ کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ مجبوراً آئی اور اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سوکھی روٹی کو دیکھا اور پھر گھی کے ڈبے کو۔ میری روٹی سے یہ گھی ہٹا لو، میں گھی نہیں کھاتی، عائشہ نے نخرے سے کہا۔ ابتسام نے اپنی سرد عقاب جیسی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر گھی کے ڈبے سے ایک بڑا چمچ بھر کر مزید عائشہ کی روٹی پر ڈال دیا۔ عائشہ نے تپ کر پلیٹ آگے کھسکائی اور کرسی چھوڑ کر اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی، ابتسام نے اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑ کر اسے واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ کھاؤ۔ ابتسام کے ہولناک قرانے پر عائشہ کا سارا نخرہ ہوا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑ کر گھی لگا لگا کر کھانے لگی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد عائشہ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی پلیٹ لے کر کچن کے سنک کے پاس گئی، اسے وہاں رکھا اور پلٹی تو لبوں پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے لاپرواہی سے سلیب سے ٹیک لگائی اور ابتسام کو مخاطب کیا۔ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں پروفیسر۔ میرے بھائی عقاب ہیں اور میرا باپ ہاتھی جیسی طاقت رکھنے والا بزنس مین ہے، اور میں آپ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوں۔ ابتسام نے فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ عائشہ نے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ مجھے گھی بہت پسند ہے۔ اگر میں آپ سے سیدھے طریقے سے مانگتی تو مجھے تکلیف دینے کے لیے آپ کبھی نہ دیتے، اس لیے میں نے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکال لیا، صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ مجھے مہرا سمجھ کر غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے واپس چھوڑ دیں، میں اپنے بابا اور بھائیوں سے بات کروں گی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کی جان بخش دیں گے، ورنہ بہت مختصر وقت میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے آپ کا حشر ہوتے دیکھ کر بہت افسوس ہوگا۔ اس کی بے باک اور چیلنجنگ بات پر ابتسام کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کی قید میں ہو کر بھی اسے دھمکا رہی تھی۔ عائشہ نے اس کے غصے کو انجوائے کیا، اپنے بال پیچھے جھٹکے اور شان سے چلتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابتسام کی نظریں اس کے جانے والے راستے پر جم گئیں، جیسے وہ دل ہی دل میں اس مغرور لڑکی کے پر کاٹنے کا اگلا خوفناک طریقہ سوچ رہا ہو۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں عائشہ نے ہر لمحہ، ہر گھڑی یہاں سے بھاگنے کے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ابتسام سکندر حد سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ عائشہ کی ہر حرکت پر عقاب جیسی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب عائشہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی۔ اس نے بالکل نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیا، جیسے اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہو، تاکہ وہ کسی طرح ابتسام کا اعتماد جیت سکے اور اسے غافل کر کے کوئی موقع پا سکے۔ پھر تیسری شام وہ کچن کے پاس بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر سے ابتسام کوارٹر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجلت اور سختی تھی۔ عائشہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ابتسام نے بغیر کوئی لفظ کہے جھپٹ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ سر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ابتسام کے اعصاب لوہے کے تھے۔ اس نے عائشہ کی ایک نہ سنی اور اس کے منہ پر بلیک ٹیپ چپکا دیا، جس سے عائشہ کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ عائشہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹ چکی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے یہ دورہ کیوں پڑا ہے۔ اسی وقت ابتسام کچن کے ایک نچلے سلیب کے پاس گیا اور پوری قوت سے وہاں لات ماری۔ ٹھا! لات لگتے ہی سلیب کا ایک حصہ پینل کی طرح سرک گیا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا چور دروازہ کھل گیا۔
اندر صرف ایک بڑے صندوق جتنی اندھیری جگہ تھی۔ ابتسام نے عائشہ کو اٹھایا اور اسے ساتھ لے کر اس تنگ اندھیری جگہ میں بیٹھ گیا اور پھر اندر سے اس خفیہ دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ وہاں گپ اندھیرا تھا، لیکن اس بند جگہ کے نیچے اور سائڈوں کی طرف بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے، جہاں سے باہر کی آکسیجن اور سانس لینے کے لیے ہوا اندر آ رہی تھی۔ عائشہ اس خوفناک اور دم گھٹاتی جگہ پر خود کو سنبھالنے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک باہر کوارٹر کا مرکزی دروازہ کسی بھاری چیز کے لگنے سے کھلا اور کئی لوگوں کے بوٹوں کی دھمک پورے کوارٹر میں گونج اٹھی۔ اور پھر عائشہ کے کانوں سے ایسی آواز ٹکرائی جس نے عائشہ کے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ عائشہ، عائشہ کہاں ہو تم؟ وہ میران کی آواز تھی۔ اس کا بڑا بھائی، اس کا محافظ اسے پکار رہا تھا۔ اپنے بھائی کی آواز اتنے قریب سن کر عائشہ پہلے تو بالکل حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور دل میں امید کا بہت بڑا طوفان اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح تڑپی اور خود کو چھڑانے کے لیے اپنے بندھے ہوئے جسم کو ہلانے لگی تاکہ کوئی آواز پیدا ہو اور میران اس تک پہنچ سکے۔ لیکن جیسے ہی اس نے حرکت کی، ابتسام نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عائشہ ہل کر کوئی آواز نہ کر پائے، اس لیے ابتسام نے اندھیرے میں اپنی مضبوط ٹانگوں کو عائشہ کی ٹانگوں کے گرد لاک کر دیا اور اپنا ایک ہاتھ عائشہ کی کمر اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے گرد لپیٹ کر اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ جکڑ لیا کہ عائشہ کا ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اس پوزیشن میں عائشہ کی پشت ابتسام کے چوڑے مضبوط سینے سے بالکل لگی ہوئی تھی اور اس کا سر بے بسی سے ابتسام کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ عائشہ کو اس گپ اندھیرے میں ابتسام کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کے گرم سانس اپنے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ باہر اپنے بھائی کی آواز سن کر تڑپ رہی تھی اور یہاں دشمن کی باہوں میں اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ ایک انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ باہر میران کی آواز اب کچن کے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ باہر کچن میں میران اور اس کے گارڈز کے بوٹوں کی بھاری آوازیں اب عائشہ کو بالکل اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ چور دروازے کے اس پار فرش پر بکھرے برتنوں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ سر، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میران کے گارڈ کی آواز آئی، لیکن چولہا اور کچن کا سامان دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ یہیں تھے، پر اب یہاں نہیں ہے۔ شاید وہ عائشہ میڈم کو لے کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکا ہے۔ کچھ سیکنڈز کی گہری خاموشی چھائی رہی، جیسے میران خود کچن کا معائنہ کر رہا ہو۔ پھر اس کی بھاری اور مایوس آواز ابھری، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر وہ یہاں ہوتے تو گاڑی باہر ہوتی اور یہاں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملتا۔ وہ بہروپیہ بہت شاطر ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اس کے ٹھکانے تک پہنچنے والے ہیں۔ اپنے بھائی کو اپنی نجات سے صرف 1 انچ کی دوری پر پا کر بھی دور جاتا دیکھ کر عائشہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں بری طرح مچلی۔ وہ منہ پر لگی ٹیپ کے اندر سے ہی چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صرف مدھم سی سسکاری نکل رہی تھی جو باہر کی آوازوں میں دب گئی۔ نا امیدی کے اس بدترین لمحے میں عائشہ کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ موٹے موٹے لرزتے ہوئے آنسو عائشہ کی گالوں سے ہوتے ہوئے نیچے اس کے گردن کے گرد لپٹے ہوئے ابتسام کے مضبوط ہاتھ پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جیسے ہی عائشہ کی گرم آنسوؤں کی نمی ابتسام کے ہاتھ کی پشت سے ٹکرائی، اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ وہ جو اب تک میران کی آوازوں پر فوکس کیے ہوئے تھا، اچانک اپنے کندھے پر ٹکے عائشہ کے لرزتے ہوئے سر اور اپنے ہاتھ پر گرتے اس کے آنسوؤں کو بہت گہرائی سے محسوس کرنے لگا۔ اندھیرے میں ابتسام کی گرفت 1 سیکنڈ کے لیے نرم ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ باقی ٹیموں کو الرٹ کرو، ہم یہاں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، میران نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ بوٹوں کی آوازیں آہستہ آہستہ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھیں اور پھر کچھ ہی دیر میں باہر گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور وہاں سے نکلنے کی آواز آئی۔ جنگل میں ایک بار پھر وہی ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ابتسام نے مزید 5 منٹ اسی پوزیشن میں گزارے۔ جب اسے مکمل تسلی ہو گئی کہ باہر اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس نے اپنی ٹانگوں کا لاک کھولا اور عائشہ کو چھوڑا۔ اس نے چور دروازے کا پینل اندر سے پش کیا، جس سے کچن کا سلیب دوبارہ سے رک گیا اور باہر کی مدھم روشنی اندر آئی۔ ابتسام پہلے خود باہر نکلا اور پھر جھک کر عائشہ کو دونوں باہوں میں اٹھا کر باہر ہال میں لے آیا۔ اس نے عائشہ کو بینچ پر بٹھایا اور سب سے پہلے اس کے منہ پر لگی بلیک ٹیپ کو جھٹکے سے ہٹایا۔ عائشہ کے منہ سے دردناک سسکاری نکلی، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے بعد ابتسام نے جھک کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کھول دیں۔ رسیاں کھلتے ہی عائشہ نے اپنے آزاد ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ وہ نہ تو بھاگی، نہ اس نے ابتسام کو مارنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی الٹی بات بولی۔ وہ صرف اپنے گھٹنوں میں سر دیے ننگے پاؤں فرش پر ٹکائے زاروں قطار روئے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن کوارٹر کے اندر کی خاموشی اس سے بھی زیادہ بوجھل تھی۔ عائشہ کا وہ زاروں قطار رونا، اس کی بے بسی اور اس کے گرم آنسوؤں کی نمی اب بھی کہیں نہ کہیں ابتسام کے ہاتھ کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا بھی خود کو پتھر دل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
عائشہ کے رونے نے اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات میں اس کے لیے دال روٹی نہیں لایا تھا بلکہ چکن قورمہ لایا تھا۔ ابتسام نے بہت دھیمے قدموں سے آتے ٹرے عائشہ کے سامنے رکھی۔ عائشہ اب بھی اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بستر کے کونے پر بیٹھی تھی۔ کھا لو۔ ابتسام کی آواز میں اس بار سختی نہیں تھی، وہ بہت نرم انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھے کھانے پر ڈالی، لیکن چہرے پر کوئی خوشی یا رغبت نہیں ابھری۔ اس کی روح اس وقت اتنی زخمی تھی کہ اسے دنیا کی کسی نعمت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں پھیر لیں اور دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ اس کا انکار کسی نخرے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خالص مایوسی کا نتیجہ تھا۔ ابتسام نے چند لمحے خاموشی سے عائشہ کے جھکے وجود کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت زبردستی کرنا یا غصہ دکھانا بیکار ہے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی عائشہ کو ٹوکا۔ اس نے جھک کر کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھانا کچن کے سلیب پر ڈھک کر رکھ دیا تاکہ جب بھی عائشہ کا دل کرے وہ اسے کھا سکے۔ کمرے کے حبس اور تنہائی میں جب عائشہ رو رو کر تھک گئی تو اچانک اس کے اندر کا خوف غصے کے ایک شدید لاوے میں بدل گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں سے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور بستر پر بیٹھ کر دیوار کو گھورتے ہوئے سہونی لہجے میں بڑبڑائی، میں کمزور نہیں پڑوں گی پروفیسر، بہت رو لی میں، لیکن اب بس۔ اگر میں نے تمہیں تمہاری نانی نہ یاد دلا دی تو میرا نام بھی عائشہ آفریدی نہیں۔ تم نے ابھی آفریدی خاندان کی ضدی لڑکی کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ اپنے ہی مکے ہوا میں لہراتے ہوئے اس نے خود کو حوصلہ دیا، اپنے بکھرے بال درست کیے اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پیٹ کی بھوک اب انتقام کی آگ کے ساتھ مل کر مزید چمک اٹھی تھی۔ وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھی۔ سلیب پر وہی ڈھکی رکھی تھی۔ عائشہ نے برتن ہٹایا تو اچھے اور لذیذ کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو دگنا کر دیا۔ اس نے خاموشی سے وہ ٹرے اٹھائی اور اسی چھوٹی سی ٹیبل پر لا کر بیٹھ گئی۔ وہ روٹی کا نوالا توڑتی اچھی خاصی رغبت سے کھانے لگی، لیکن اس کے منہ کا ہر نوالا ابتسام کے لیے کسی نہ کسی کوسنے کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں اور کبھی کبھی اونچی آواز میں ابتسام کو نواز رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے یہ سستے مائنڈ گیمز کھیلنے والا پروفیسر خود کو؟ اس نے روٹی کا بڑا سا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے غصے سے چبایا۔ بڑا ہے مجھے اذیت دینے والا، خود شکل دیکھی اپنی، جیسے کسی سسپنس فلم کا سستا ویلن ہو۔ اتنا اچھا کھانا بنا لیتا ہے تو کسی ہوٹل میں شیف بن جاتا۔ پروفیسر بن کر میری زندگی عذاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بدتمیز، اکڑو، بہروپیہ کہیں کا۔ وہ ایک ہاتھ سے نوالا توڑتی اور دوسرے ہاتھ سے ہوا میں اشارے کر کے ابتسام کی برائیاں کیے جا رہی تھی، جیسے ابتسام اس کے سامنے ہی کھڑا ہو۔ اسی دوران برابر والے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ابتسام ہال میں ہونے والی اس سرگرمی کی آواز سن کر چوکنا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دروازے کی اوٹ سے عائشہ کا یہ روپ دیکھا تو وہ وہیں رک گیا۔ عائشہ، جس کے چہرے پر ابھی کچھ دیر پہلے موت کا سکون اور مایوسی تھی، وہ اب پوری توانائی سے کھانا بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پورے جوش و خروش سے اس کی خاندانی ہسٹری بھی نکال رہی تھی۔ عائشہ نے ایک بڑا نوالا منہ میں ٹھوسا اور بولنے کی کوشش کی، آنے دو میرے بھائیوں کو، پھر دیکھنا اس کا پیزا کیسے بنتا ہے۔ اس کی اس معصومانہ حماقت اور تیکھے تیوروں کو دیکھ کر ابتسام کے سخت اور پتھر جیسے چہرے پر ایک عجیب تبدیلی آئی۔ اس نے اپنے لبوں کو بھینچنا چاہا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ہلکی، گہری اور بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس لڑکی کی ضدی اور لڑاکا فطرت اس سنگین ماحول میں بھی برقرار تھی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کی نظر دروازے پر پڑتی، ابتسام نے اپنی مسکراہٹ کو فوراً غائب کیا، چہرے پر وہی پرانا سرد مکھوٹا سجایا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ باہر عائشہ اب بھی روٹی کا آخری نوالا چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس ایک بار یہاں سے نکلوں، پھر بتاتی ہوں اس پروفیسر کو۔ پچھلے 2-3 دن سے میران مینشن لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کے لیے یہ چند دن غنیمت ثابت ہوئے تھے۔ اس کا دم گھٹنا کچھ کم ہوا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد پہلی بار خود کو پرسکون محسوس کرتے کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور میں ملازمہ صفائی کر رہی تھی، جس نے اس دن کھانے کی ٹرے اٹھائی تھی۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا، پورے ہال میں عجیب سا سناٹا تھا۔ فاطمہ نے چند قدم آگے بڑھائے اور اپنے لہجے کو
جتنا ہو سکے عام رکھتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا، تمہارے مالک میران 3-4 دن سے گھر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ ملازمہ نے ہاتھ میں پکڑا جھاڑو روکا اور چونک کر فاطمہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا جیسے وہ مینیجر یا کسی دوسرے ملازم کی موجودگی چیک کر رہی ہو، اور پھر فاطمہ کے قریب آ کر انتہائی رازداری سے دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو نہیں پتہ، یہاں تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ میران صاحب کی چھوٹی بہن عائشہ بی بی وہ اغوا ہو گئی ہیں۔ کیا؟ فاطمہ کے دل کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ملازمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ 3 دن سے خان صاحب نے نہ کچھ کھایا ہے نہ سوئے ہیں، وہ بس عائشہ بی بی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ باہر بہت برے حالات ہیں، پولیس اور صاحب کے آدمی دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، پر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ صاحب کا غصہ اور دکھ اس وقت آسمان کو چھو رہا ہے۔ آپ خدا کے لیے دعا کریں عائشہ میڈم خیر خیریت سے واپس مل جائیں، وہ بہت معصوم ہیں۔ ملازمہ کی بات ختم ہوئی تو فاطمہ کے لبوں پر ایک تلخ کاٹدار اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے میران کا وہ زبردستی کا نکاح، اس کا اپنے باپ سے رشتہ ٹوٹنا اور اس مینشن میں لایا جانا یاد آیا۔ اس کا دل جیسے ایک پل میں سخت ہو گیا۔ اچھا؟ فاطمہ نے صرف اتنا کہا اور بنا کوئی ہمدردی جتائے رخ موڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ اب ایک عجیب سی خوشی میں بدل چکی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے سوچنے لگی۔ تو اب پتہ چلا میران شاہ کہ جب اپنی کوئی عزیز چیز زبردستی چھن جاتی ہے تو کیسا درد ہوتا ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کی، مجھے میرے باپ سے دور کیا، اور دیکھو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تڑپو تم بھی جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ میران کے غرور کو ٹوٹتا دیکھنے کی